बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 21 जनवरी है, 2025 है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी कुछ प्रेडिक्शंस की। सबसे पहले मैंने शुरा आफाक जो इस अपने इस चैनल पे आपकी खिदमत में सदर डोनाल्ड ट्रंप का जायचा पेश किया और मैंने कहा कि वो जब हल्फ उठा रहे हैं तो ये सितारे हैं। और आप देखें जो मैंने बातें की, ये आगे आपको बातें वो इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा वीडियो में, वो आप देखें। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो बैरून मुल्क के बारे में भी अपनी बातें करेंगे और उसके बाद जो बातें करेंगे बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो उनका दिमाग है, मैंने कहा वो एक एडमिनिस्ट्रेटर आदमी हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें ज़्यादा करेंगे। अब आपने उनकी तकरीर मुलाहजा की, ज़रा मेरी ये वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये सारी बातें की थी। तो अब जो इस वक्त जायचा उनका ज़िंदगी गुजरते गुजरते 1946 में ये पैदा हुए, आज 2025 है। तो प्लूटो जो इनके पहले खाने में था अब जायचे के 7वें खाने में गया और एग्जैक्ट हलफ वाले दिन जब इन्होंने 20 जनवरी को हलफ उठाना है तो सूरज का और प्लूटो का किरान हो रहा है। अब ये बात यहाँ से तय होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दील करने की सिमत में अब बातें लाएंगे। कई लोगों को वो बातें हज़म होंगी, कई लोगों को हज़म नहीं होगी, क्योंकि जायचे के 7वां खाना आपके मद्दे मुकाबल से ताल्लुक़ रखता है। अब उन्होंने सारी बातें वो करनी शुरू की हैं जो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। दोस्तों जैसा मैंने उनके जायचे को पढ़ा, मैंने कहा कि ये बंदा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये वो फ़ैसले करेगा जिन फ़ैसलों का इसने सोच रखा है। ये अपनी बातों पे पहरा देंगे और ये वो बातें करेंगे जो आज तक नहीं हुई। क्योंकि प्लूटो का मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो इनके जायचा पैदाइश में पहले खाने में था और अब इनके हलफ के टाइम पे कुदरती ये उनका दूसरा टर्नओवर है। आप दोस्तों इनके पहले टर्नओवर में देखिए और दूसरे में देखिए। पहले टर्नओवर में ये कैसे सदर हुए, अब क्या बातें कर रहे हैं। अब इनको पता है मैं अब दोबारा पाकिस्तान, इनका अमेरिका का सदर दोबारा नहीं बनूंगा, ये आखिरी टर्म है। लिहाजा उन्होंने वो बातें करनी हैं जो बिल्ट इन है। पहले यही प्लूटो उनके जायचे के 6ठे खाने में था। 6ठे खाने में मुश्किलात आती हैं, आपके सामने उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो इलेक्शन जीते लेकिन एक दूसरे तरीके से उनको इलेक्शन हराया गया, क्योंकि 6ठे खाने में वो लोग आते हैं जो आपके मुखालिफ होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये मेरे मुखालिफ हैं। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप को पता था ये मेरे मुखालिफ हैं, लिहाजा उन्होंने उनके बारे में अपनी राय दी। मैंने दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन दोस्तों की थी कि अदलिया अब स्ट्रॉन्ग होगी और लोगों ने इस पर बड़ा मजाक उड़ाया था कि जी कौन सी अदलिया और ये वो। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की आप बात सुन लें, अदलिया की बातें सुन लें और बातें किधर जा रही हैं, वकला खड़े होने जा रहे हैं। तो अब दोस्तों ये सूरत हाल, अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ करता रहा हूँ, अभी भी कह देता हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, इमरान खान के मुखालफिन ज़वाल पजीर होंगे और इमरान खान तगड़े होंगे। ये वक्त आ गया। अब दोस्तों जायचे में मैं थोड़ा सा सितारे बयान करता तो चलूँ, ताकि अगर मैं ये मेरा वीडियो ऑन रिकॉर्ड रहे कि 21 जनवरी 2025 को मैंने कौन सी वीडियो लगाई थी, माजी में मेरी वीडियोज़ क्या थी, हाल में क्या है और फ्यूचर में इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेंगी। अब दोस्तों गुजारिश ये है कि आज के जायचे में अतारत जो है वो 19 दर्जे पे है, शम्स 1 दर्जा तय कर गया है और प्लूटो के साथ हालत किरान में मौजूद है। ज़ोरा जो है 18 दर्जे तय कर चुका है बुर्ज हौत में, और ज़ोहल जो है वो 16 दर्जे बुर्ज हौत में है और अभी उसकी रिवर्स का मकाम जिसने रिवर्स की थी जितने दर्जे, अब उस पर ये वापस आता जा रहा है। और नेपच्यून यहाँ 27 दर्जे पे है, रास भी यहाँ पहुँच गया है और जम जायचे में बुर्ज शुमला में चला गया है और यूरनस 27 दर्जे है और मुश्तरी जो है वो 11 दर्जे है और सरतान में जो चांद है वो 24 दर्जे पे मरीख जो है बुर्ज सरतान में 24 दर्जे पे है और चांद जो है वो बुर्ज मिज़ान में 21 दर्जे पे है। अब दोस्तों ये आपने देखा कि यहाँ पे कल जो मतलब वक्त जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जायचा स्ट्रॉन्ग होगा अदलिया का,
اب دیکھیے چاند نے اپنی طاقت اپنی شیئر کی مشتری کے ساتھ. کل کے دن میں آپ دیکھیے کیا آبزرویشن آئی سپریم کورٹ کی اور باتیں کہاں جانا شروع ہوں گی. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں کہ اب یہ جو خان صاحب کے عمران خان صاحب کے ستارے ہیں اس میں جو سورج ہے آج 1 درجے پہ ہے اور مشتری جو ہے وہ آخری ریورس کے درجے پہ ہے کہ 11 درجے پہ مشتری موجود ہے. اب مشتری اس سے پیچھے نہیں جائے گا. اب چاند سورج ہر آنے والے 1 دن میں 1 درجہ طے کرے گا اور یہ ہر 1 درجہ طے کر کے اپنا مشتری کو اپنی طاقت دے گا. اور اس کے بعد اسی مقام پہ عطارد آئے گا. عطارد بھی آ کے اس کو مشتری کو اپنی طاقت دے گا. وہ تمام باتیں جو ماضی میں غلط ہو گئی تھیں جب برج جدی کے پچھلے خانے میں برج قوس میں عطارد تھا. عطارد نے وہاں سے اپنا سفر مکمل کیا اور وہ برج جدی میں آیا. اب وہ جو اس نے ریکارڈنگ کی, جو اس نے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کی, جو انفارمیشن آئی, اب وہ انفارمیشن برج جدی میں لے کے بیٹھا ہوا ہے عطارد اور اس کو ٹھیک کر رہا ہے, ترتیب لگا رہا ہے. اور جو ہی یہ عطارد پہنچے گا برج دلوں میں تو یہ مشتری کے ساتھ اپنی پازیٹیو ترین کمیونیکیشن قائم کرنی شروع کرے گا. اور در حقیقت یہ پازیٹیو کمیونیکیشن ہے, یہ آنے والے وقت میں لوگوں کے بارے میں باتیں, ویوز جو انہوں نے کیا وہ سامنے لائے گا اور ہم وقتاً فوقتاً اس کی ویڈیو بتاتے رہیں گے. کرنٹلی ذائچے میں جو سب سے اہم بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اب ہر آنے والا 1 دن سورج 1 درجہ آگے جائے گا, اپنی طاقت مشتری کو دے گا. تو 2 باتیں سٹرونگ ہونا شروع ہوں گی. ایک عدلیہ سٹرونگ ہونا شروع ہوگی اور ایک عمران خان صاحب سٹرونگ ہونا شروع ہوں گے. اور دنیا کے بارے میں لوگوں کا جو نظریہ ہے, لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی رہنی ہیں باتیں, وہ ایسے نہیں رہیں گی, باتیں تبدیل ہوں گی. کیونکہ سورج یہاں پہ پہلی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یہ پلوٹو کے ساتھ اپنا جو نظر ہے وہ اس کے ساتھ کران کر رہا ہے اور اب یہ اپنی طاقت آگے شیئر کرے گا. اور یہ جو ذائچے میں 4 ستارے شمسیہ کے اکٹھے ہوئے ہیں, بڑے ستارے اس میں 3 ہیں, زہرہ, زحل اور نیپچون, اور راس نکات گرہن ہے. راس یہاں پہنچ گیا. اب راس آپ سمجھیے راس سے زم تک ذائچے میں ایک دیوار ہوتی ہے. اب یہ ستارے اس دیوار کو پھلانگیں گے. ماضی والی باتیں دفن ہوں گی, آنے والے وقت میں نئی باتیں ہوں گی. اب آنے والے وقت میں جو صورتحال, جو کمیونیکیشن ہوگی, آپ سمجھیے کہ نئی ہوگی, پرانی کمیونیکیشن نہیں ہوگی, پرانی باتیں نہیں ہوں گی, نئی باتیں سامنے آئیں گی. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ جو آنے والا ہر دن آپ کو نئی سمت میں نئی باتیں لائے گا, عدلیہ کے بارے میں نئی باتیں لائے گا, صورتحال خان صاحب کی سمت میں بہتری کی سمت میں جائے گی اور ذائچہ جو ہے ان کا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا, بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور عمران خان کی بڑی ساری عادتیں مشترک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا برج بھی آتشی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اور عمران خان کا برج آتشی ہے, صدر پیوٹن کا برج بھی آتشی. ابھی آپ دیکھیے انہوں نے آتے سارے نوں کا میں پیوٹن سے بھی ملوں گا. یہ دوستو ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی ماضی میں کہ صدر پیوٹن, عمران خان اور ٹرمپ کے ذائچے میں مواصلت. اب یہاں پہ یہ آنے والے 4 سے 5 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. ذائچہ یہاں بہتر ہوگا اور جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا دوستو کہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ جو زہرہ ہے وہ اپنے شرف کے مقام پہ ستارہ جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ آپ ایسے سمجھیے کہ اس کی تاثیر ہے دنیا میں ایک آئے گی. اب اس تاثیر کا اثر ہر چیز پہ آتا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اسباب کی دنیا ہے. اب دوستوں نے پوچھا کہ یہ لوح سے لوگ سوچ رہے ہیں, میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ کوئی شرک تو نہیں ہے. دیکھیں دوستو, پہلی بات یہ ہے لوح پہ اس ستارے کا اسم اعظم لکھا ہوگا. شرک اللہ کا نام نعوذ باللہ من ذالک کیسے شرک ہوگا؟ ہم اس ستارے کی جو لوح بنا کے دیں گے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو اس شرف کے وقت میں اس منازل قمر سے تعلق رکھیں گے وہ انشاءاللہ اس پہ لکھے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لوح کو آپ نے ایک دفعہ صرف زندگی میں لینا ہے اور یہ آپ کے ہمیشہ کام آئے گی.
واقف غیر واقف لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور آپ کے کام کے آگے رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، آپ سے محبت کے ساتھ بات کریں گے۔ اور وہ میں پھر عرض کرتا چلوں، وہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، وہ یہ لوح بنوائیں لازمی، وقت ضائع نہ کریں، یہ اگلے سال پھر وقت آئے گا، وہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ جو لوگ بھی ان کو رشتہ دیکھنے آئیں گے، جو اللہ نے بہتر سمجھا ہوگا انشاءاللہ ادھر ان کی شادی ہونے کی سمت میں باتیں ضرور آئیں گی۔ دوستو یہ آپ ایسے سمجھیے کہ یہ بوسٹر ہے، جیسے ہم بوسٹر کہتے ہیں نا کسی چیز کو بوسٹ کرنا، یہ آپ کی لائف میں ایک ایسا چیز ہے جیسے سمجھیے ایک سونا ہے۔ تو دوستو جو سونا ہے وہ ہر بندے کی جیب میں ڈال دیں، فائدہ ایک جیسا دے گا، غریب ہوگا اس کو بھی ایک جیسا فائدہ، امیر ہوگا اس کو بھی ایک جیسا فائدہ۔ یہ لوح ہے دوستو، یہ آپ کے پاس سونے کی طرح ہے، آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ۔ اور جو دوست یہ لوح بنوائیں گے، جو بچیاں یہ لوح بنائیں گی، جو خواتین مرد یہ لوح بنوائیں گے اور اس میں اعظم پڑھیں گے، میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا یہ ایمان ہے کہ جیسے جیسے وہ اس اسم کا ورد کریں گے تو ان کی لائف آنے والے ایک سال میں بہت بہتر ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے۔ ہونا جو بھی ہے دوستو اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا نام لکھ کے پاس رکھنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، نہ یہ کوئی ایسی بات ہے، نہ ہم ستارے کی بات کریں، ہم تو ایک اسم اعظم کی اس وقت میں لوح بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ضرور بنوائیں دوستو، یہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں ادھر ادھر دیکھیں، جن مردوں کے لڑکوں کے عمر بڑھتی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، وہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں۔ جن بچیوں کے خاص کر رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ضرور بنوائیں، اپنے پاس رکھیں۔ اور ہم نے ایک بڑے نامینل سے چارجز رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوح باعث برکت ہے، لوح اپنے پاس رکھیں، اور جو اسم اعظم ہم انہیں بتائیں وہ اپنا اسم اعظم پڑھتے رہیں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مالک کی کرم سے سب چیزیں بہتر ہوں گی۔ دوستو کرنا سب اللہ نے ہے، مالک کائنات نے کرنا ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ جو ایسے سمجھیے کہ ہم اس کو ایک خاص وقت میں اس تارے کے جو بخورات ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، وہ سامنے رکھ کے اس بندے کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کے ہم اس کی لوح بنا کے دیں گے، اور وہ اپنا اسم اعظم پڑھے گا انشاءاللہ، اس کے لیے اس کا آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ دوستو برج حوت میں جو سیارگان کا کران ہے وہ دوستو میں نے عرض کیا 4 ستاروں کا کران ہے، لہٰذا یہ لوح جتنی اسٹرانگ بن رہی ہے اس دفعہ، آنے والے سالوں میں اتنی لوح اسٹرانگ نہیں بنے گی۔ تو جو بنوانا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ 30 تاریخ کو ہم یہ لوح بنائیں گے اور سب کو بھیجیں گے۔